کیا آپ جانتے ہیں کہ وہی ویتنام جہاں کی سڑکوں پر عوام حکومت کے فیصلوں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، آج بڑی طاقتوں کی خصوصی توجہ کا مرکز بن چکا ہے؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں امریکہ کے 5 صدر بل کلنٹن سے لے کر جو بائیڈن تک اس چھوٹے سے ملک کا دورہ کر چکی ہیں جس نے کبھی جنگ کی تباہ کاریوں کا سامنا کیا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے آخر ایسا کیسے ہوا جس کی وجہ سے امریکی صدر بار بار اس ملک کا رخ کرتے ہیں؟ کیا ویتنام میں ایسا کچھ خاص ہے؟ یہ وہی ملک ہے جسے دنیا نے کبھی نظر انداز کیا، لیکن آج یہ امریکہ جیسے طاقتور ملکوں کی خارجہ پالیسی میں ایک اہم کھلاڑی بن چکا ہے۔ یہاں تک کہ 2024 میں جو بائیڈن کے دورے میں ویتنام کو امریکہ نے جامع اسٹریٹجک شراکت داری تک بڑھا دیا ہے۔ یہ درجہ صرف چند ممالک کو حاصل ہے۔ آخر ویتنام کی ترقی کا راز کیا ہے؟ وہ کون سی وجوہات ہیں جنہوں نے ویتنام کو عالمی سطح پر اتنا اہم بنا دیا ہے؟ ان تمام سوالات کا جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے۔ تو 1975 کا سال تھا، جنگ ختم ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ویتنام میں ایک نئی جنگ شروع ہو گئی، زندگی جینے کی جنگ۔ آپ تصور کریں کہ ایک دن آپ گھر لوٹتے ہیں اور وہاں کچھ بھی نہیں بچا ہوتا، نہ کھیت، نہ گھر، اور نہ ہی وہ فیکٹریاں جو کبھی زندگی کی علامت تھی۔ ہر طرف دھول اور ملبہ، جیسے کوئی صدیوں پرانا زخم جسے وقت نے بھی بھرنے سے انکار کر دیا ہو۔ لی وان تام ایک عام کسان تھا، اپنے 3 بھائیوں کو جنگ میں کھو چکا تھا، اور اب وہ اپنی زمین پر واپس آیا۔ وہ زمین جسے وہ کبھی جانتا تھا اب ایک اجنبی بن چکی تھی۔ حکومت کہتی تھی ہم سب کچھ سنبھال لیں گے، لیکن سچ پوچھے تو سنبھالنے کی بجائے وہ لوگوں کی محنت کو چوس رہے تھے۔ اجتماعی زراعت کا نظام تھا جہاں تام جیسے کسان کی محنت کا بڑا حصہ حکومت لے لیتی تھی، اور اس کے پاس کیا بچتا تھا؟ بس کچھ بھی نہیں۔ یہ 1980 کی دہائی تھی، اور حیران کن بات یہ تھی کہ ویتنام کی 80% آبادی غربت کے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی۔ لوگ کھانے کے لیے گھنٹوں قطار میں لگے رہتے تھے۔ آپ اندازہ کریں، گھنٹوں کھڑے رہنے کے بعد بس چند روٹی کے ٹکڑے، اور سوچتے رہتے کہ کیا یہ جنگ کے بعد کی زندگی ہے؟ اب یہاں کہانی میں آتے ہیں نگوین وان لین، ایک خاموش، نرم مزاج اور کم گو رہنما۔ زیادہ تر لوگ شاید انہیں نہیں جانتے تھے، لیکن اندر سے وہ ایک ایسا خواب دیکھ رہے تھے جو پورے ملک کو بدلنے والا تھا۔ 1986 کی بات ہے، کمیونسٹ پارٹی کے 6 نیشنل کانگریس کا اجلاس ہو رہا تھا، اور لی نے ایک ایسا قدم اٹھانے کو تیار تھا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ آپ سوچیں، ملک کی قیادت قدیم نظریات میں پھنسی ہوئی تھی، اور یہاں ایک شخص کہہ رہا تھا کہ ہمیں کچھ نیا کرنا ہوگا۔ لین جانتا تھا کہ پرانے طریقے مزید کام نہیں کر رہے، تو اس نے کہا ڈوئی مائی، یعنی تجدید۔ ایک ایسی پالیسی جس نے نہ صرف حکومتی کنٹرول میں نرمی کی بلکہ عوام کو ان کی محنت کا صلہ ملنے کی امید دی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ویتنام کی قسمت نے نیا موڑ لیا۔ ڈوئی مائی کی پالیسی کا نفاذ ایک بڑی تبدیلی لے کر آیا۔ پہلی بار عوام کو اپنی محنت کا صلہ خود حاصل کرنے کی آزادی ملی۔ کسان جو کبھی اپنی پیداوار کا بڑا حصہ حکومت کے ہاتھوں کھو دیتے تھے، اب خود اپنی محنت کی فصل بیچ سکتے تھے۔ زراعت کو تو لی نے دوبارہ زندہ کر دیا تھا، لیکن اب اس کی نظر صنعتی شعبے پر تھی۔ یہاں ایک اور بڑا معرکہ درپیش تھا۔ ویتنام کے کارخانے جو کبھی جنگ کی وجہ سے ملبے کا ڈھیر بن چکے تھے، اب دوبارہ فعال یعنی کہ سٹارٹ ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ دنیا نے اب ویتنام کو نظر انداز کرنا بند کر دیا تھا۔ نائکی، ایڈیڈاس اور دیگر عالمی برانڈ نے ویتنام کو اپنی سرمایہ کاری کا مرکز بنانا شروع کیا۔ چند سالوں کے اندر ویتنام کی برآمدات 72 بلین ڈالر تک پہنچ گئی۔ وان لین کی پالیسی کی ابتدائی دنوں میں سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں ایک دلچسپ موڑ سامنے آیا جب پارٹی کے اندر سخت گیر رہنما اس پالیسی کے خلاف تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ یہ کمیونسٹ اصولوں کے خلاف ہے اور سرمایہ داری کی طرف جھکاؤ ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تجربہ ناکام ہوگا اور ملک کی مزید بدحالی کا سبب بنے گا، لیکن نگوین وان لی نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹنے کی بجائے اپنے فیصلے کو جاری رکھا، اور وقت نے ثابت کیا کہ یہ تنقید غیر ضروری تھی۔ کچھ ہی سالوں میں جب معیشت نے تیز رفتار ترقی کی تو وہی لوگ جو اس فیصلے کے خلاف تھے اب اسے کامیابی کی بنیاد قرار دینے لگے۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ سیمسنگ نے ویتنام میں $17 بلین کی سرمایہ کاری کی؟ یہ وہ وقت تھا جب انٹل نے اپنی پہلی فیکٹری یہاں لگائی اور پھر ویتنام نے ٹیکنالوجی ہب کے طور پر ایک اپنا مقام بنانا شروع کیا۔ ویتنام کی تیز رفتار ترقی کے ساتھ کچھ چیلنجز بھی سامنے تھے۔ سب سے بڑا چیلنج تھا ماحولیاتی آلودگی اور مڈل انکم ٹریپ کا سامنا کرنا۔ نگوان وان لین کے ویژن کی بدولت حکومت نے ان مسائل کا سامنا کیا اور خاص طور پر سبز ترقی کی طرف یعنی کہ گرین انوویشن کی طرف توجہ دی۔ شمسی توانائی کے پروجیکٹس اور عالمی ماحولیاتی معاہدے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ویتنام صرف معاشی ترقی پر نہیں بلکہ پائیداری یعنی کہ کوالٹی پر بھی فوکس کر رہا ہے۔ آج کا ویتنام ایک ابھرتی ہوئی عالمی طاقت ہے جو اعلیٰ ٹیکنالوجی، صنعتی ترقی اور عالمی تجارت میں اپنی جگہ بنا رہا ہے، اور یہ سب اسی لیڈر کے ویژن کی بدولت ممکن ہوا۔ ویتنام نے اپنی معیشت کو ڈیجیٹلائز کرنے کی سمت میں ایک مضبوط قدم اٹھایا ہے، جس کا مقصد 2025 تک ڈیجیٹل معیشت کا حجم $43 ارب تک پہنچانا ہے، اور یہ سب اسی لیڈر کی بصیرت اور اصلاحات کی بدولت ممکن ہوا۔ ضروری نہیں کہ ہر ملک کے لیے ایک لیڈر کی تلاش ہو۔ اگر ہر شخص یا ہر فرد اپنا حصہ معیشت کے لیے ڈالے تو ہر شخص بغیر لیڈر کے اپنی معیشت میں کامیاب بھی ہو سکتا ہے اور معیشت کو بھی کامیاب کر سکتا ہے۔ آپ اپنی رائے ویتنام کے بارے میں کیا رکھتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے۔ شکریہ۔